अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इमरान खान ने आलमी साजिश के हवाले से एक और यू टर्न लिया है। पहले कहते रहे कि जी अमेरिका में साजिश हुई, अमेरिका ने साजिश की और ये जमातें अमेरिका के साथ मिली हुई हैं। अब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान ने और आज कहा है कि जी ये साजिश मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की लंदन में तैयार हुई और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस साजिश में शरीक थे। यानी अब अमेरिका पीछे रह गया और अब एक नया मौक़िफ़ आया है, क्योंकि इससे पहले लंदन वाला मौक़िफ़ इमरान खान का नहीं आया था। आपको याद होगा इमरान खान ने ख़त लहराया था और उस वक़्त जब कौम से खिताब भी किया था उसमें अमेरिका का नाम लिया था और फिर कहा था ओह नाम ले लिया, कोई मुल्क था। फिर कई दफ़ा अमेरिका का नाम लिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि लंदन में साजिश तैयार हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में इमरान खान का एक और यू टर्न आएगा, एक और मौक़िफ़ आएगा, फिर कहीं और जंप करेंगे, किसी और मुल्क का नाम ले लेंगे या किसी और पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो साजिश है ये तैयार हुई थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने 4-5 इश्यूज़ डिस्कस किए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी करारा जवाब दिया है इमरान खान को। और इमरान खान का एक बड़ा मुतालबा पीटीआई का तहकीकाती कमीशन के क़याम का हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। आज ये क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से, पीटीआई की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया के जवाब में, और जिसमें यह कहा गया था कि जी साबित हो गई कि आलमी साजिश हुई थी हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में साबित हो गया है। अब साबित हो गया है, किस बात को कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी ये ख़त जो आया है ये हुकूमत तो मान रही है, नेशनल सिक्योरिटी में ख़त का जायज़ा लिया गया है तो इसका मतलब है ख़त आया है। इमरान खान ये कह रहे हैं। ये हम पहले भी इस ख़त जैसे ही इमरान खान ने लहराया था उन दिनों में भी मैंने भी विलाग किए थे, बहुत सारे और विलागर्स ने विलाग किए, मीडिया में ये डिस्कस होता रहा, सियासी जमातों ने ये डिस्कस किया कि भाई इस तरह के खतूत जो हैं, मरासले जो हैं, ये सफारत खानों के दरमियान, सफारतकारों के दरमियान ख़तो किताबत डेली का मामला है। ये कोई नई बात नहीं है, ये डेली का मामला है, डेली ये ख़तो किताबत होती रहती है। तो इसमें इमरान खान के लिए तो बहुत बड़ी ये बात थी, उन दिनों में कोई मरासला इनको पकड़ाई दे दिया, लेकिन इनकी सच्चाई का सबूत इससे, इनके झूठे होने का सबूत इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि भाई आपके इदारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो आपको, आपकी बात को डिनाई कर चुके हैं, तरदीद कर चुके हैं। DG ISPR सुप्रीम कोर्ट में आपके वकला साबित नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट में आपने कुछ साबित नहीं किया। आपके अटार्नी जनरल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, कोई साजिश नहीं हुई। अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों करेंगे, नहीं कर रहे, कोई नहीं की। आपने किसी फोरम पर भी साबित नहीं किया, आप इदारों को इन्वॉल्व करते रहे कि जी नेशनल सिक्योरिटी में कमेटी में जो हसास इदारों के जो अस्करी नुमाइंदों के, अस्करी जो इदारों के नुमाइंदे आए थे वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, वो हमारी बात को इंडोर्स करके गए हैं। तो उसके बाद DG ISPR ने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी भी बज़िद हैं कि नहीं जी साबित हो गया है। भाई अगर अमेरिकी साजिश थी तो सवाल ये, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है तो क्या आपने अमेरिकी सफ़ीर के साथ, अमेरिकी सफारत खाने के साथ रब्ता किया? क्या आपने अमेरिकी सफारत खाने के साथ एहतजाज किया, ख़तो किताबत की? उनको क्या अमेरिकी सफ़ीर को बुलाया दफ्तर ख़ारजा आपने एक मरतबा भी और उनकी कोई सरदनश की आपने उनके सामने कोई एहतजाज किया? क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। आप किस बुनियाद पर एहतजाज करते? अगर आप जालसाजी पे अमेरिकी सफ़ीर को बुलाते तो फिर आपको भी पता है
کہ بھائی آپ غلط بیانی کر کے کسی کو غلط الزام لگا کے ان کے سفیر کو بلائیں اور ان کی سرزنش کریں، ان کے سامنے احتجاج کریں بلا جواز، تو ظاہر ہے پوری دنیا میں آپ کی جگ ہنسائی ہوتی۔ تو آپ نے امریکی سفیر کے ساتھ احتجاج نہیں کیا، امریکی سفارت خانے کو آپ نے خط نہیں لکھا، سفیر کو نہیں بلایا۔ اگر آپ نے، آپ کے بقول یہ سازش ہوئی ہے، امریکہ نے کی ہے، تو پھر آپ نے یہ کیوں نہیں کیا امریکی سفیر کے ساتھ احتجاج یا امریکی سفارت خانے کے ساتھ احتجاج نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کی بات میں وزن اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی ادارہ آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روٹین کے جو خط و کتابت کے جو معاملات ہوتے ہیں، سفارت خانوں کی ڈیلی ایک رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، ہر سفارت خانے کی تقریباً اپنے ملک کو جا رہی ہوتی ہے، ادھر سے آ رہی ہوتی ہے پاکستان میں دفتر خارجہ کو۔ تو یہ ایک آپ نے پیپر پکڑا کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اب آپ اس سے بھی ڈی ٹریک ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی، یہ سازش جو ہے امریکی، اس میں امریکی ایک عہدیدار کا نام بھی لیا ہے، ڈونلڈ لو، ایسا کوئی نام ہے، کہ انہوں نے دھمکی دی جی پاکستان کو اور کہ عمران خان کو ہٹائیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن میں سازش تیار ہوئی، آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف اس سازش کا حصہ تھے اور وہ شامل تھے۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکہ سازش کیوں کرے گا؟ عمران خان نے جو اقدامات بھی کیے ہیں وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہی تو کیے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو امریکہ کے مفاد کے خلاف عمران خان نے کیا ہو؟ کیا سی پیک عمران خان نے روک کے امریکہ کے خلاف کوئی کام کیا؟ یہ تو امریکہ کو خوش کرنے والا کام تھا۔ کیا مودی کو کشمیر بیچ کے امریکہ کے مفاد کے خلاف کام کیا؟ ہو سکتا ہے اس میں امریکہ اور اقوام متحدہ ان کی بھی خواہش کو پانی دیا ہو، کوئی پتہ نہیں، لیکن مودی کی خواہش کو تو پانی دیا نا عمران خان نے، اور عمران خان دعائیں مانگ رہے تھے اسی مودی کے لیے کہ جی مودی اللہ کرے جیت جائیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ کیا اسٹیٹ بینک کی جو کنٹرول ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ عالمی ادارے IMF کے حوالے کرنا، عالمی ادارے کو قومی خزانے کی چابیاں دینا، کیا امریکہ کے مفاد کے خلاف تھا؟ یہ تو پاکستان کے مفاد کے خلاف، عوام کے مفاد کے خلاف آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ہاں، ایک غصہ آپ کو شاید ہے کہ آپ کو امریکہ نے لفٹ نہیں کرائی، آپ کو امریکی صدر نے ٹیلی فون نہیں کیا جو بائیڈن نے، اور آپ یہ بھی غلط بیانی قوم کے ساتھ کرتے رہے کہ جی امریکہ نے ہوائی اڈے مانگے اور میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا کہ بالکل نہیں دیں گے جی، اور DGISPR نے وہ بھی بات کلیئر کر دی کہ جی عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں تھے، اگر مانگتے تو ہمارا جواب تو یہی ہوتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ کا، لیکن امریکہ نے مانگے ہی نہیں تھے۔ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان، اپوزیشن کے باقی جو اس وقت کے رہنما تھے، ان سب نے یہ کہا تھا کہ بھئی امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، عمران خان ایسے ہی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس عمران خان کی اس پہ بھی فوکس تھی کہ جی ثابت ہو گیا ہے، اور دوسرا عوام کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے کہ جی عوام تیار رہیں اسلام آباد آنے کے لیے، میں کال دوں گا جی، اور اسلام آباد میں بڑا دھرنا دیں گے، مارچ کریں گے، اور یہ تاریخی مارچ ہوگا، اور جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ بھائی خان صاحب، 3.5 سال آپ نے حکومت کی، 3.5 سال آپ کو انہوں نے نہیں گرانا چاہا۔ مولانا فضل الرحمان 2019 میں بھی آزادی مارچ لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت بھی دھرنے کے ذریعے مولانا نے آپ کی حکومت کو نہیں گرایا تھا۔ آپ 2014 میں بھی یہ حرکت کر چکے تھے کہ آپ نواز شریف کی حکومت گرانے آئے تھے اور پارلیمنٹ کے باہر
آ کر دھرنا دے کر چند ہزار لوگوں کے ساتھ اور طاہر القادری کی مدد سے بیٹھ گئے تھے، اور آپ نے اداروں پر حملے کیے، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا، آپ نے وزیر اعظم ہاؤس پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسایا، انکریج کیا، پارلیمنٹ کے پر حملہ کیا، جنگلیں توڑ دیے، گرلیں توڑ دیں، وہاں پہ بنیان اور جو چڑیاں جو ہیں لٹکائی ہوئی تھی سکھا رہے تھے، مطلب یہ پارلیمنٹ کی توہین ہی ہے نا۔ تو آپ نے اس طرح کی کوشش کی تھی، لیکن آپ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اب آپ وہی دوبارہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جی جتھا لے کر آؤ اور حکومت گراؤ۔ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، ان جماعتوں نے آپ کی حکومت نہیں گرائی۔ یہ تو ابھی آئے ہیں، ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی جتھا لے کر آؤں گا تو حکومت گراؤں گا۔ بھائی آپ تھوڑی سی اخلاقیات خان صاحب آپ میں ہو۔ خواجہ آصف نے ٹھیک کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو آپ کو تھوڑی سی اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم چلنے دے۔ اگر یہ ڈیلیور نہ کر پائیں تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ آ جائیں۔ آپ نے کون سا ڈیلیور کیا 1.5 سال میں؟ آپ نے کشمیر بیچ دیا، معیشت تباہ کر دی، روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، قومی خزانے کی چابیاں عالمی ادارے کے سپرد کر دی، لاکھوں لوگ بے روزگار کیے، لاکھوں لوگ بے گھر کیے۔ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، آپ نے ایسا تو کوئی وعدہ پورا کیا نہیں۔ اب خان صاحب جی پھر سے وہی بول بچن شروع کر دیے ہیں لوگوں کو، پبلک کو، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جی بڑے گلے شکوے کیے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ مسترد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کو جو ہے انویسٹیگیشن اپنی کرنی چاہیے تھی کہ کیا سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے بڑا کام زبردست کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کھلی سماعت سپریم کورٹ کرے اس معاملے پہ۔ یہ جو عالمی سازش عمران خان کے بقول ہوئی ہے، اس پہ سپریم کورٹ اوپن سماعت کرے، اور اس طرح کے مطالبات کیے ہیں جی۔ اچھا، شہباز شریف کے ساتھ بھی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی گلے شکوے کیے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی میں اگر سچ ثابت ہوا، کوئی ثبوت پہ ملا عالمی سازش کا، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں شہباز شریف خدا کے واسطے میرے ساتھ کھڑے نہ ہونا، میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ خان صاحب یہی جملے آپ شیخ رشید کے بارے میں جیو ٹی وی پہ حامد میر کے پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ جی خدا کرے، مجھے خدا نہ کرے کہ میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوں کہ بھئی شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان مجھے نہ بنانا۔ وہی شیخ رشید آپ کے آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ آپ ایم کیو ایم کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے تھے، الطاف حسین کے خلاف لندن بھی ایک دفعہ گئے تھے، لندن کی عدالت میں کیس دائر کرنے کے لیے، اور اب آپ ان کو اتحادی بنا کے بیٹھے۔ آپ نے کہا جی یہ جو وزیر قانون تھے فاروق نسیم، ان کے لیے کہ یار مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو ایم کیو ایم والے، میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا، یہ تو بڑے نفیس انسان ہے۔ یعنی اس طرح بول بچن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں خان صاحب۔ ابھی وہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ تو عمران خان کو علیم خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے زبردست طریقے سے آئینہ دکھایا تھا، اور جو اپوزیشن کے باقی جو اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے، انہوں نے بھی عمران خان کو وقتاً فوقتاً آئینہ دکھایا ہے۔ لیکن قوم کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں عمران خان کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی عمران خان نے وعدہ کون سا پورا کیا۔ جتنے وعدے پورے جو کیے تھے قوم کے ساتھ، وہ سارے کے سارے دھرے رہ گئے، کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب وہی پھر بول بچن شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ رات انہوں نے مطالبہ کیا عدالتی کمیشن کا، کہ عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ تو اس کے حوالے سے ابھی مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، عمران خان کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد میں بھی گیا تھا پریس کانفرنس میں، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس تھی، تو اس میں مریم اورنگزیب سے میں نے جب یہ پوچھا کہ کیا عمران خان کا یہ مطالبہ آپ لوگ تسلیم کریں گے، کوئی انکوائری کمیشن، اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے گا، تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھائی کس چیز کا، کیوں عدالتی کمیشن قائم کریں۔ یعنی انہوں نے مسترد کر دیا عمران خان کا یہ مطالبہ کہ کوئی عدالتی کمیشن قائم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھائی انہوں نے 2013 کے الیکشن میں
तहकीकाती कमीशन का इन्होंने मुतालबा किया था, वो हमने कायम भी किया था। इन्होंने जितने हलके खोलने का मुतालबा किया था वो हमने हलके खोले भी थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो मुतालबा कर रहे होते हैं वो अगर पूरा भी हो जाता है तो ये मानते नहीं हैं। पहले ये कह रहे थे इमरान खान जी, अपोजिशन ने तहरीक अदम इत्तेमाद मेरे खिलाफ लाकर मुझे बड़ा तोहफा दे दिया है और अपोजिशन अब फंस गई है, तहरीक अदम इत्तेमाद लाकर फंस गई है, ये कहा था। उसके बाद जब तहरीक अदम इत्तेमाद देखा कि भाई ये तो कामयाब हो गई, तो ड्रामा रचा दिया जी, ये अमेरिकी साजिश हुई है, ये प्रेम पितर आया है, ये मरासला आया है अमेरिका से और ये सारे गद्दार हैं मुल्क के। तो ये बड़ी ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं पीटीआई। और अभी भी इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया है कि जी अमेरिका तो मुलविस है ही है, लेकिन साजिश लंदन में तैयार हुई और नवाज शरीफ और जरदारी और इन्होंने साजिश तैयार की। तो नून लीग और सियासी जो जमातें हैं इन्होंने फैसला ये किया है, जो नज़र आ रहा है कि यानी हुकूमत ने, कि इमरान खान जितनी भी इल्ज़ाम तराशी करते रहें, इमरान खान की बातों पे इन्होंने तवज्जो नहीं देना, इन्होंने अपनी एनर्जी इमरान खान के इन बातों पर ज़ाया नहीं करनी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा ज़रूर किया है कि इमरान खान का ज़हनी कैफियत और ज़हनी सेहत का चेकअप ज़रूर कराया जाए, कि सुबह को एक बात कर रहे होते हैं, दोपहर को दूसरी बात कर रहे होते हैं, और शाम को सपहर को तीसरी बात और रात को चौथी बात। तो ये दिन में 3-3, 4-4 मौक़िफ़ तब्दील कर रहे होते हैं। इसलिए इमरान खान का मेडिकल कराया जाए और उनकी मेंटल जो सेहत है, हेल्थ है, इसका जो है मुआयना कराया जाए किसी अच्छे डॉक्टर से, और अच्छी डॉक्टर्स की कोई टीम जो बनाई जाए उससे इसका मुआयना कराया जाए। ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।